فلسطین کا غدار حسین بن علی شریف مکہ جس نے فلسطینیوں کا سودا کیا۔ یروشلم پر بخت نصر اور رومی بادشاہ کیاٹس کے حملوں نے یہودی قوم کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ ان حملوں کے بعد یہ قوم ایسی بکھری کہ ان کے پاس نہ تو کوئی گھر رہا اور نہ ٹھکانہ، جس کے بعد یہ لوگ مختلف ملکوں میں اپنی جانیں بچا کر ہجرت کر گئے۔ سن 1800 میں یہودیوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا جسے صہیونی تحریک کا نام دیا، جس کا مقصد تھا دنیا میں بکھری یہودی قوم کو اکٹھا کر کے یروشلم پر پھر سے قبضہ جمانا اور تیسری بار ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر کے پوری دنیا میں یہودی حکومت قائم کرنا۔ مگر اس بار اس صہیونی طاقت کا مقابلہ سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ سلطان عبدالحمید سے تھا، جو یہودیوں کی اس تحریک پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ یہودیوں کا ہر منصوبہ عثمانی سلطنت کے آگے بے بس دکھائی دیتا اور وہ تکمیل تک پہنچنے سے پہلے ہی ریزہ ریزہ ہو کر رہ جاتا۔ آخر کار صہیونی تحریک نے وہ چال چل دی جس سے سلطنت عثمانیہ کے طاقتور بادشاہ کو بھی قابو کر لیا گیا۔ تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ سب سے بڑے غدار نے کیا۔ فلسطین کے ساتھ سب سے بڑی غداری کرنے والا دھوکے باز کون تھا؟ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل انسپریشنل اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہودی قوم جب اپنی جانیں بچا کر یروشلم سے نکلے اور مختلف ممالک میں جا کر پناہ لی، مگر یہ لوگ جہاں بھی گئے اپنی فطرت و عادت سے ہر جگہ فساد سے ہی پہچان جاتے۔ اسی وجہ سے کوئی بھی انہیں اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس وقت سے یہ لوگ اپنے اس مسیحا کے انتظار میں ہیں جس کے ذریعے یہ پوری دنیا پر حکومت کرنے کے چکر میں ہے۔ یہودی قوم کا اپنے مسیحا کا انتظار کرتے کرتے جب وقت گزرتا گیا اور ان کا مسیحا نہیں آیا تو انہوں نے ایک بھیانک و خطرناک بنائے گئے منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیا، جس کا سب سے پہلا مقصد اپنی بکھری قوم کو اکٹھا کر کے ان کے لیے ایک الگ ملک بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے اندر پہلی عالمی صہیونی کانگریس کا انعقاد ہوا۔ جسٹس یونو کی بانی ٹوڈل ہرڈلس نے پہلی بنیاد رکھی، جس کا مقصد فلسطین میں جعلی ریاست کو قائم کرنا تھا اور پھر ماؤنٹ زیون کو حاصل کرنا۔ یروشلم کے پرانے شہر میں ایک پہاڑی جہاں پر مسجد اقصی آباد ہے، یہودیوں کے مطابق اس جگہ پہلے ہیکل سلیمانی قائم تھی۔ اپنی ریاست کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے یہودی قوم برطانوی سلطنت کی چوکھٹ پر حاضر ہوئی۔ سلطنت برطانیہ کو اس وقت کی طاقتور ریاست سمجھا جاتا تھا۔ سلطنت برطانیہ نے پہلے تو اس بات کو عام سی بات سمجھ کر رد کر دیا، مگر یہودیوں کی یہ تحریک روز بروز زور پکڑتی گئی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے برطانوی سلطنت نے یہودیوں کو یوگنڈا، سائبرس اور سائبرا میں کچھ علاقے انہیں دینے کی منظوری دی، تو صہیونی تحریک نے ان علاقوں سے انکار کر دیا۔ یہودی اپنی اسی ضد پر قائم رہے کہ انہیں صرف فلسطین میں آباد ہونے کی ہی جگہ دے جائے، جو عربوں کا وطن ہے اور جس کا ذکر قرآن اور تورات میں ہوا ہے۔ دوسری طرف سلطنت عثمانیہ بھی یہودیوں کی شاطرانہ چالوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ جب سلطان تک یہودی کی اس چال کی خبر پہنچائی گئی تو سلطان عبدالحمید 1800 سے پہلے ہی فلسطین کے 80% علاقے کو عثمانیہ سلطنت کی ریاست میں شامل 71 کرنے کا اعلان کر دیا۔ ٹوڈل ہرڈلس 1806 سے 1902 کے درمیان کئی مرتبہ استنبول کے چکر لگا چکا تھا، جس کا اصل مقصد سلطان عبدالحمید سے ملاقات کرنا تھا۔ اس کا مطالبہ تھا کہ اگر سلطنت عثمانیہ یہودیوں کو مہاجرین کے طور پر پناہ دے تو یہودی سلطنت کے ماتحت رہتے ہوئے ٹیکس کی مدد میں کثیر رقم بھی ادا کرتے رہیں۔ صہیونی کی اس پیش کردہ تجویز کو سلطان عبدالحمید نے بغیر کوئی دیر کیے ٹھکرا دیا اور حکم دیا یہودیوں کی فلسطین میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ سلطان عبدالحمید یہودیوں کی اس چال سے اچھی طرح واقف تھے کہ صہیونی کس عزائم سے فلسطین میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ سلطان عبدالحمید فلسطین میں کسی قسم کی شماریات میں تبدیلی نہیں کرنا چاہتے تھے، لہذا سلطان نے ہرڈلس کو فلسطین کا 1 انچ علاقہ بھی یہودیوں کو دینے سے انکار کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب سلطنت عثمانیہ کی مالی پوزیشن اچھی نہ تھی اور بیرونی قرضوں کا وزن سلطنت پر تھا، چنانچہ ہرڈلس نے سلطان کو یہ پیشکشیں بھی کی کہ آپ کا تمام قرضہ یہودی اتار دیں گے۔ چنانچہ ہرڈلس جو چالیں چل سکتا تھا اس نے استعمال کر کے دیکھ لے، مگر جواب ایک ہی ملا، یہودی فلسطین میں آباد نہیں ہو سکتے۔ فلسطین میری ذاتی ملکیت نہیں، بلکہ اس مقدس سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے شہیدوں کا یہاں خون بہایا گیا اور بے شمار قربانیوں کے بعد اسے حاصل کیا گیا۔ یہ سرزمین شہیدوں کے مقدس خون سے سیراب ہوئی اور میرے جیتے جی فلسطین کا ذرہ بھر بھی ٹکڑا تم یہودی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہرڈلس اپنی شکوک و شبہات کو اپنے سامنے سچ ثابت ہوتا دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ سلطان عبدالحمید کے ہوتے ہوئے ہمارا منصوبہ کبھی تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس وقت ہرڈلس نے صہیونی تحریک کی راہیں فری میسن کی جانب موڑتے ہوئے اتحاد کر لیا۔ اس وقت کے شریف مکہ اور جوان ترک تنظیم کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کی جڑوں کو کھودنا شروع کر دیا۔ حسین بن علی شریف مکہ یہی وہ شخص تھا جس نے عثمانی سلطنت کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔
और फ़लस्तीन में यहूदियों की मदद करके इन्हें आबाद किया गया, जिन्होंने बाद में एक रियासत के तौर पर इसराइल की बुनियाद को मुमकिन बना दिया। मुसलमानों के लिए अहम व मुक़द्दस समझे जाने वाले शहर मक्का और मदीना हैं। इस वक्त ये तमाम इलाके उस्मानी सल्तनत के पास होने की वजह से वहां पर शरीफ मक्का को मुकर्रर किया जाता, जिसका काम दूसरे ममालिक से आने वाले तमाम आज़मीन हुज्जाज की देखभाल करना होता था। इस वक्त इस इलाके में जिस शरीफ मक्का को मुकर्रर किया गया था वो हुसैन बिन अली था, और ये इस वक्त फरी मैसन तंजीम के लिए खुफिया तरीके से काम कर रहा था। इसका बाकी खानदान तो सुल्तान अब्दुल हमीद को खलीफतह अल मुस्लिमीन मानते थे, लेकिन शरीफ मक्का का मकसद ये था कि हिजाज के इलाके को उस्मानी सल्तनत से अलग करते हुए वो न सिर्फ हिजाज बल्कि तमाम अरब ममालिक का सरबरा बन जाएगा। पहले यहूदी भी फ़लस्तीन में क़याम के लिए बरतानिया की चौखट पर जा चुके थे। इधर शरीफ मक्का ने अरब का सुल्तान बनने के लिए बरतानिया से मदद मांग रखी थी। 1915 में तर्कों पर इत्तेहादियों के हमले की नाकामी की सूरत में शरीफ मक्का हुसैन बिन अली ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए बरतानवी सफ़ीर हेनरी ममीना को ख़त लिखा दिया कि अब बरतानवी सरकार आलम इस्लाम के अरब ममालिक की मंजूरी दे, क्योंकि अरब अब उस्मानी सल्तनत से अलहदगी का फैसला कर चुके हैं। बरतानवी सरकार को और किया चाहिए था वो यही चाहती थी, लिहाजा इसने इस तजवीज़ को पसंद किया। 1916 में शरीफ मक्का ने उस्मानी सल्तनत के खिलाफ बरतानवी सरकार से वादे वईद करके सल्तनत उस्मानिया को गिराने में अहम किरदार अदा किया। सुल्तान अब्दुल हमीद की सल्तनत को बर्बाद करने के बाद बरतानिया की मदद से हमला करके मक्का और मदीना में उस्मानी सिपाहियों के आखिरी सिपाहियों को भी हथियार डालने पर मजबूर कर दिया था। ये अरबों की वो बगावत थी जो उन्हीं के बकौल उन्होंने उस्मानी सल्तनत के खिलाफ की थी, लेकिन इस पूरे प्लान के पीछे छुपी असल साजिश यहूदियों का फ़लस्तीन में क़याम करना था, जिसे उन्होंने बड़ी चालाकी से मुत्तहिदा अरब अमारात की ताउन से इसराइल की राह हमवार करते हुए फ़लस्तीन के 2 टुकड़े कर डाले गए और ज़बरदस्ती 1948 को इसराइली मुल्क बना दिया गया। आखिर यहूदी की ये तंजीम यहूदियों को एक जगह इकट्ठा करने के बाद फ़लस्तीन में आबाद हो चुकी है और अपने मसीहा यानी दज्जाल का इंतज़ार करने में लगी हुई है। और अब इनका अगला मकसद किसी भी तरीके से मस्जिद अक्सा को शहीद करके किसी भी तरीके से तीसरी बार हैकल को तामीर किया जा सके। फ़लस्तीन में मची तबाही की वजह भी उनके इस मंसूबे पर काम कर रही है, ताकि इस हैकल की तामीर के बाद इनका मसीहा आए और वो इसकी रहनुमाई में पूरी दुनिया पर यहूदी हुकूमत को कायम कर सकें।